تقدیر کا بیان۔ باب النہی عن القول بالقدر، تقدیر کے بارے میں باتیں کرنے کی ممانعت کا بیان۔ تقدیر کے سلسلے میں بہت زیادہ گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ تقدیر کے بارے میں جب آدمی بات کرتا ہے تو گمراہی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے تقدیر کے سلسلے میں جو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قرآن و احادیث سے ثابت ہیں، بس انہی پر یقین رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ تقدیر کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایمان والا جب ایمان لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین کیا ہے۔ تو یقین کر لینے کے بعد اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا نبی بتلائے تو وہ بات عقل میں آئے نہ آئے اس کو مان لینا ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہم مانتے بھی ہیں۔ چنانچہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ریح خارج ہوتی ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ پیروں کو دھونا ہے تو دھوتا ہے، حالانکہ عقل میں نہیں آتی یہ بات، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وضو ٹوٹ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال تقدیر کے بارے میں بات یہی ہے کہ ایک ایمان والا جب ایمان لے آتا ہے تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر کے بارے میں بتلا دیا ہے اور تقدیر کے تعلق سے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ اس باب کے اندر پہلی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت موسیٰ کو جمع کیا اور ان کے درمیان آپس میں مناظرہ کرایا۔ یہ جو ملاقات تھی عالم ارواح میں تھی، یعنی بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو جمع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم پر ایک اعتراض کیا کہ آپ ہی کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا گیا ہے اور آپ ہی کی وجہ سے ہم بھٹک گئے ہیں، ورنہ آرام سے جنت میں رہتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور تورات عطا کی ہے جس کے اندر ہر طرح کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایسی بات پر اعتراض کر رہے ہیں جس کا تعلق تقدیر سے ہے۔ یعنی یہ تو دنیا کے اندر آنا نہ آنا میرے بس میں تھا ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ تو آپ کا جو اعتراض ہے وہ اللہ کی تقدیر کے اوپر ہے، اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ تھا۔ تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اعتراض تھا وہ یہ کہا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اصل خطا تھی وہ شجر ممنوعہ کو کھانے کی تھی، شجر ممنوعہ کے پھل کو کھانے کی تھی۔ اور چونکہ جب حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ جب معاف کر دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو تو ذکر نہیں کر سکتے تھے کہ جب کسی بندے کو اس کی غلطی میں معاف کر دی جائے تو شرمندگی نہیں دلانی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شجر ممنوعہ کے کھانے کے بارے میں تو اعتراض نہیں کر سکتے تھے، لیکن دوسری بات پر اعتراض کیا۔ تو دوسری بات پر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو بات پہلے سے اللہ کی طرف سے طے شدہ تھی اس پر آپ میرے اوپر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس روایت سے یہ بتلانا ہے کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے، حتیٰ کہ انسانوں کا دنیا کے اندر آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہی طے شدہ تھا۔ کوئی حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے لوگ دنیا میں نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ کی تقدیر سے تھا۔ تقدیر کے بارے میں کچھ باتیں جاننی چاہیے کہ تقدیر کا تعلق جو ہے یہ اللہ کے علم سے ہے۔ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے اور حقیقت میں تقدیر ایک ہی ہے۔ اگر اللہ کی جہت میں دیکھا جائے تو تقدیر ایک ہی ہے اور وہ تقدیر مبرم ہے۔ اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہونے والا ہے قیامتوں کو سب کا سب لکھ دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا اسی طرح سے دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوا سب کا سب قلم کے ذریعے سے لکھ دیا گیا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کا علم کامل ہے، تو اس کے علم کے کامل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہو۔ تو اس لیے اللہ کی نظر میں، اللہ کی جانب میں تقدیر مبرم ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کے سب پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ البتہ بندوں کے اعتبار سے تقدیر معلق ہے، بندوں کے اعتبار سے تقدیر معلق ہے، یعنی بندوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا کیا نہیں ہونا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
بتلا دیا ہے کہ اگر تم فلاں کام کرو گے تو فلاں طرح سے تمہیں فائدہ ہوگا اور فلاں کام کرو گے تو تمہیں فلاں نقصان ہوگا۔ تو یہ بندوں کے اپنے اختیار کی جانب میں تقدیر معلق ہے کہ اگر بندہ اپنے اختیار سے فلاں کام کرتا ہے تو فلاں نفع اس کو ملنے والا ہے، اور اللہ کی جانب میں تقدیر یہ مبرم ہے، ایک ہی ہے اور وہ اٹل حقیقت ہے۔ تقدیر کا جو ہے شرعی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ تقدیر کی وجہ سے بندہ عاجز نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ تقدیر کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ تقدیر کا دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ تقدیر کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر تقدیر نہ ہوتی تو دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے تقدیر کا مطلب صرف انسانی سے نہیں ہے کہ انسان کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا صرف یہ ہو، بلکہ دنیا کی جو چیزیں ہیں ہر چیز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ چیز یہ نقصان کرے گی، یہ چیز یہ فائدہ کرے گی۔ اب مثال کے طور پر ساری دنیا یقین رکھتی ہے کہ زہر انسان کو نقصان دیتا ہے اور انسان زہر کو کھا کر کے مر جاتا ہے، اور اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں، مثلا انسان کو یقین ہے کہ چینی کے اندر میٹھا پن ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کے پہلے سے تقدیر مقدر کر دینے کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ زہر نقصان دے گا اور چینی انسان کو فائدہ دے گی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے نہ لکھتا بلکہ چیزوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تو پھر دنیا کے اندر امن و امان قائم نہیں رہ پاتا۔ انسان کس چیز سے بچے، کس چیز کو کرے، کس چیز کو نہ کرے، وہ اس کو سمجھ ہی نہ پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ سب چیز پہلے سے مقدر کر دی ہے کہ یہ چیز ہونی ہے، اس سے یہ فائدہ ہے، اس سے یہ نقصان ہے، تو انسان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اسی طرح شرعی فائدہ یہ ہے کہ تقدیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عیب سے جہل سے پاک ہونا لازم آتا ہے۔ اگر تقدیر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بارے میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا جہل لازم آئے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کامل ہے۔ اور اس کو ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک استاد ہوتا ہے بچوں کو پڑھانے والا، تو قابل اور لائق استاد وہ سمجھا جاتا ہے جو اپنے طلباء کی جو ہے خبر گیری رکھے کہ کون طالب علم کتنی صلاحیت والا ہے اور کون کتنی کم صلاحیت والا ہے۔ تو جو استاد اپنے طلباء کے بارے میں جانتا ہے کہ کون کیسی صلاحیت والا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قابل استاد ہے اور طلباء کے بارے میں اچھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو کائنات کا خالق ہے تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم پہلے سے ہونا چاہیے۔ تو تقدیر کا شرعی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ اگر تقدیر نہ ہوتی تو پھر دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے، انہوں نے ابو سناد کے حوالے سے، انہوں نے اعرج کے حوالے سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم اور موسیٰ نے مناظرہ کیا تو آدم موسیٰ پر غالب آ گئے، تو ان سے موسیٰ نے کہا کہ تم وہ آدم ہو جس نے لوگوں کو بھٹکا دیا اور آپ نے لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا۔ تو ان سے حضرت آدم نے کہا کہ آپ ہی وہ موسیٰ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا تھا اور ان کو دنیا والوں لوگوں پر اپنی رسالت کے واسطے منتخب کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں۔ تو حضرت آدم نے کہا کیا تم مجھے ایسے معاملے پر ملامت کرتے ہو جو میرے پیدا کیے جانے سے پہلے مقدر ہو چکا تھا، جو میرے پیدا کیے جانے سے پہلے مقدر ہو چکا تھا یا جس کا اندازہ لگا لیا گیا تھا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو غلطی پر ملامت کی جائے گی، اور جو چیزیں بندے کے اختیار میں ہیں ان پر ملامت کی جائے گی، اور جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے اس پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ تو جب حضرت آدم نے شجر ممنوعہ کھایا تھا تو یہ ایک اپنی اختیاری غلطی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کی تھی۔ تو اس وجہ سے جو اپنی اختیاری غلطی تھی اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، لیکن جب حضرت موسیٰ نے توجہ دلائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملامت کرنا ایسے بارے میں تھا جو حضرت آدم کے اختیار میں ہی نہیں تھا۔ تو جو چیز بندے کے اختیار میں ہے اپنے اختیار سے اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو ملامت کی جائے گی، اس پر سزا دی جائے گی، لیکن جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ نتیجے کے طور پر کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے تو بندے کو اس پر سزا نہیں دی جائے گی۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ تم مجھے ملامت کرتے ہوئے اس معاملے پر جو میرے پیدا کیے جانے سے پہلے میرے اوپر مقدر ہو چکا تھا۔ وحدثنی یحییٰ، یہ دوسری روایت ہے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی تعداد کے اعتبار سے لکھ دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو جنت کے میں جو جانے والے جنتی ہیں ان کو بھی لکھ دیا تھا، جو جہنم میں جانے والے ان کو بھی جہنمیوں کو بھی لکھ دیا تھا، اور سب کا ٹوٹل مار دیا تھا۔ پھر اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہونے والی ہے۔ جس کے لیے جنتی ہونا لکھ دیا تھا وہ جنت میں جائے گا، جس کے لیے دوزخی ہونا لکھا تھا وہ دوزخ میں جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی عمل کا کیا فائدہ، جب ہمارا پہلے سے جنت و جہنم میں جانا طے ہے تو ہم عمل کیوں کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے ان سے جنت کے کام کرواتا ہے، اور جن کے لیے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے ان سے دوزخ والے کام کراتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ کون جنتی کون جہنمی ہے، لیکن اس سے بندے کا عاجز ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ اس کو جو سزا دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کے علم یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے اختیار سے جو غلطی کرتا ہے اور غلط راستہ چنتا ہے اس اختیار کی بنیاد پر اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اصل جو اختیار ہے اسی اختیار کی بنیاد پر اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اب جب بندہ عمل کر رہا ہے تو اسے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ جنتی والا عمل کر رہا ہے یا دوزخی والا عمل کر رہا ہے۔ تو اس بات کے ذریعے سے اصل لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ اس روایت کے ذریعے سے جہاں تقدیر کی بات بتلانا ہے وہیں لوگوں کو برائی سے بھی روکنا ہے، کیونکہ جو شخص جس کا نام دوزخی میں لکھا ہوا ہے وہ آخری عمر میں دوزخ والا کام کرنے لگتا ہے۔ لہذا انسان کو کسی بھی وقت بھی دوزخ والا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی جہنمی والا کام نہیں کرنا چاہیے کہ نامعلوم کون سا جو ہم دوزخی والا عمل کر رہے ہیں وہی ہمارا آخری عمل ہو جائے۔ تو اس لیے اس روایت کے ذریعے سے لوگوں کو دوزخ والے کاموں سے روکا گیا ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے جنتیوں کا دوزخیوں کا، یہ بھی اس لیے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے اندازہ نہ کرتا تو پھر نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم دو چیزیں بنائی ہیں اور دونوں کے ایک الگ الگ نظام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے مقدر نہ کرتا کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے کون دوزخ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جنت والا عمل کر لیتے تو دوزخ معطل لے جاتی، اور اسی طرح اگر کوئی دوزخ والے عمل کرتے تو پھر جنت معطل رہ جاتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظام کو قائم رکھنے کے لیے پہلے ہی اپنے علم کے مطابق لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ باقی انسان کا جو اختیار ہے اس اختیار میں اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان کو مجبور نہیں کیا ہے۔ انسان اپنے عمل کی بنیاد پر اور اپنے اختیار کی بنیاد پر جنت یا دوزخ میں جائے گا اپنے جہاد کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کامل ہے تو اس علم کامل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پہلے اندازہ لگا دیا ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے، انہوں نے زید بن ابی انیسہ کے حوالے سے، انہوں نے عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید بن خطاب کے حوالے سے کہ انہوں نے ان کو بتلایا مسلم بن یسار جوہنی کے حوالے سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کو ان کی پشت سے نکالا، بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہی کے خلاف گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم کہنے لگو قیامت کے دن کہ ہم اس سے غافل تھے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسانوں کی پیدائش ہونی ہے اسی طرح انسانوں کی پشت سے نکالا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام سے جو ان کی بلا واسطہ اولاد ہے ان کو نکالا، پھر ان کی اولاد سے ان کی اولاد کو نکالا، ان کی اولاد سے ان کی اولاد کو نکالا، یہاں تک کہ ہر انسان جس کی صلب سے کوئی دوسرا انسان آنا ہے تو ہر ایک کو دوسرے کی پشت سے نکالا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بنو آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا ہے، یعنی سب کے سب کو حضرت آدم سے ہی نہیں نکالا بلکہ واسطہ بالواسطہ جو جس سے پیدا ہونے والا ہے اسی کی پشت سے اس کو نکالا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور سب نے گواہی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے یاد دلا دیا کہ تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم اس سے غافل تھے، یعنی ہم نے یہ وعدہ تو کیا تھا لیکن ہمیں یہ یاد نہیں رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس وعدے کو یاد دلا دیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے کو سنا کہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، پھر ان کی پشت پر اپنا دائیں ہاتھ پھیرا تو ان سے ان کی اولاد نکلی۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے،
اور جنتیوں کا عمل وہ کریں گے۔ تو یہاں پر جو روایت ہے، روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدمی کی پشت سے سب کو نکالا گیا تھا۔ تو یہ صحیح بات یہ ہے کہ واسطہ بالواسطہ اولاد کو نکالا گیا تھا، لیکن چونکہ اصلاً سب کے سب حضرت آدمی کی صلب سے نکلے تھے، اس لیے حضرت آدم کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے۔ تو ان سے ان کی اولاد کو نکالا اور کہا کہ میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور جنتیوں والا عمل ہی کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان سے اولاد نکلی، تو کہا کہ میں نے ان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اور دوزخ والا عمل ہی کریں گے۔ تو کہ آدمی نے کہا اللہ کے رسول، عمل کا کیا فائدہ ہے؟ ففیم العمل، عمل کا کیا فائدہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والوں کے عمل کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت والوں کے اعمال میں سے کسی عمل پر مر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جب بندے کو آگ کے لیے دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخ والوں کے عمل کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ والوں کے اعمال میں سے کسی عمل پر مر جاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے اس کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ تو اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کو کسی بھی وقت دوزخ والے اعمال نہیں کرنے چاہیے کہ نہ معلوم کون سا وقت اس کا آخری ہو جائے۔ وحدثنی مالک، یہ روایت تیسری روایت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے مضبوطی سے تھامے رکھے تو گمراہ نہیں ہوگا، لہذا تقدیر کے بارے میں بھی وہی بات رکھنی چاہیے جو قرآن و حدیث میں آئی ہے، اپنی طرف سے تقدیر کے بارے میں باتیں داخل نہیں کرنی چاہیے۔ یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کے امام مالک کے حوالے سے ان کی بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو باتوں کو چھوڑا ہے، ہرگز تم نہیں گمراہ ہوگے جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ وحدثنی یحییٰ عن مالک، یہ چوتھی روایت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ پہلے سے کر دیا ہے، حتیٰ کہ کون انسان ہوشیار ہوگا، کون عاجز ہوگا، کون عقل مند ہوگا، کون بیوقوف ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کے امام مالک کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے کہا جا سکتا ہے اندازہ کیا ہے کہ اندازہ تو یہ علم کا حق ہے، اندازہ کرنا اللہ کا علم کے قابل ہے۔ ایک منٹ دوبارہ بتائیں، میں آواز نہیں آ رہی مجھے، اب بتاؤ۔ یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اندازہ کیا، اندازہ تو ایک وقت ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کا علم تو قابل ہے نا، ایسا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اندازہ کیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ کیا، لیکن ہمارے اندازے میں اللہ کے اندازے میں فرق ہے۔ ہمارا اندازہ جو ہوتا ہے وہ اٹکل پر مبنی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہے وہ حتمی ہوتا ہے۔ اللہ نے جو اندازہ لگایا وہ یقینی ہے اور حتمی ہے، وہ ایسا ہی ہونا ہے۔ ہم جو اندازہ کرتے ہیں وہ اندازہ جو ہے ایک اٹکل ہوتی ہے اور ایک پختہ اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمارے علم میں جس طرح سے فرق ہے اسی طرح سے اندازے میں بھی فرق ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے، انہوں نے زیاد بن سعد کے حوالے سے، انہوں نے عمرو بن مسلم کے حوالے سے، انہوں نے طاؤس یمانی کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نے آپ مائک بند کر لیں آپ اپنا، شاید اس وجہ سے نہ رہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کو پایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہر چیز تقدیر سے ہے، ہر چیز اندازے سے ہے۔ نہیں آ رہے؟ ہر چیز اندازے سے ہے۔ تو طاؤس نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز تقدیر سے ہے، اندازے سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی۔ یا فرمایا اول کیس والعز، یعنی یا تو آپ نے پہلے عاجز کا لفظ استعمال کیا یا پہلے کیس کا لفظ استعمال کیا، دونوں کا مطلب یہی ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا یہ بھی اللہ کی تقدیر سے اور اندازے سے ہے۔ امام مالک کہتے ہیں مجھ سے، یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک نے زیاد بن سعد کے حوالے سے، انہوں نے عمرو بن دینار کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو کہتے ہوئے سنا اپنے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا ہے۔ فاتن مانے فتنے میں مبتلا کرنے والا، یعنی گمراہ کرنے والا ہے، یعنی ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا مالک کے حوالے سے، انہوں نے اپنے چچا ابو سہیل بن مالک کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر کرتا تھا کہ میں سفر کر رہا تھا عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ان قدریہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو قید کریں، اگر وہ توبہ کر لیں تو صحیح ہے، ورنہ تو آپ ان کو تروال پر پیش کریں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہی میری رائے ہے۔ امام مالک کہتے ہیں یہی میری رائے ہے۔ مطلب یہ کہ جو قدریہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا خالق ہے اور تقدیر پہلے سے کوئی طے شدہ نہیں ہے، تو چونکہ تقدیر کا انکار کرنا یہ کفر ہے اور قرآن و احادیث کی صحیح روایت کا انکار ہے، اس وجہ سے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ میری رائے ہے کہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ وہ مرتد کے حکم ہے اور وہ اس لائق ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ باب ما جاء فی اہل القدری، یہ اگلی روایت ہے کہ انسان کو خاص طور پر عورتوں کو کسی سے اگر شادی کرنی ہو، نکاح کرنا ہو، تو پہلی عورت کا طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ وہ اس وجہ چونکہ عورتیں یہ سب اس لیے کرتی ہیں کہ اگر کوئی سوتن ہوگی تو اس کی وجہ سے مجھے مال کم ملے گا یا میرا حصہ کم ہو جائے گا، تو یہ گویا کہ تقدیر پر ایک طرح کا یقین نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جس کے تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اسے مل کر ہی رہے گا۔ اگر کوئی کسی کی شخص کی دو بیویاں ہوں تو جس کے حق میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اپنے شوہر کی طرف سے اس کو ملنا ہی ہے۔ اگر کسی کے لیے ایک ہی بیوی ہو تو اگر تقدیر میں نہیں لکھا تو تب بھی نہیں مل پاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تقدیر کے بارے میں یقین رکھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا مالک کے حوالے سے، انہوں نے ابو زناد کے حوالے سے، انہوں نے عارش کے حوالے سے، انہوں نے ابو ہریرہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنی بہن کے طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ تو یہاں بہن سے مراد اسلامی بہن ہے، شرعی بہن ہے، حقیقی بہن نہیں ہے، کیونکہ دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ کوئی عورت اپنی بہن کے طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ اس کے پیالے کو خالی کر لے اور تاکہ اس سے نکاح کرے، یعنی اس کے جو اپنی اس لڑکے عورت کے حق میں ہے جو سارا کا سارا اپنے پلیٹ میں لینے کے لیے یا اپنے حصے میں لینے کے لیے نکاح کرنے کے لیے عورت کے طلاق کا مطالبہ کرے، درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے وہی ملے گا جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا مالک کے حوالے سے، انہوں نے یزید بن زیاد کے حوالے سے، انہوں نے محمد بن کعب قرظی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان ممبر پر کہہ رہے نے کہا اے لوگو، کوئی چیز روکنے والی نہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ روک دے، اور کسی مالدار کو مالداری فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں، اور کسی مالدار کو اللہ کے بغیر مالداری فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی ممبر پر سنے ہیں۔ تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لکھ دیا ہے وہ انسان کو مل کر کے رہے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نہیں لکھا ہے وہ انسان کو مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اگلی روایت ہے یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے کہ ان کی بات پہنچی کہ کہا جاتا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا جیسا کہ مناسب تھا، کہ وہ چیز کوئی چیز جلدی نہیں آ سکتی اپنے وقت اور اپنے اندازے سے، لا یعجل شیء عنہ، کوئی چیز جلدی نہیں آ سکتی ہے اپنے وقت اور اپنے اندازے سے، عنہ کے معنی وقت، اپنے وقت اور اپنے اندازے سے۔ اللہ ہی مجھ کو کافی ہے اور وہی میری کفایت کرنے والا ہے۔ اللہ نے سن لیا اس کو جس نے اس کو پکارا، اور اللہ کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ امام مالک کی پہنچی تھی کہ اس طرح سے لوگ کہتے ہیں، اس طرح سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ کوئی چیز اپنے وقت سے پہلے نہیں ہو پائے گی۔ یہ کہتے ہیں مجھے بیان کے امام مالک کے حوالے سے ان کی بات پہنچی کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص نہیں مر سکتا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق مکمل حاصل کر لے، تو تم تلاش میں خوبصورتی اختیار کرو، یعنی جب تک انسان کو اس کا طے شدہ رزق نہ مل جائے تو تب تک اس کا انتقال نہیں ہو سکتا ہے۔ اب انسان کا اختیار ہے کہ چاہے اس کو حلال طریقے سے حاصل کرے چاہے حرام طریقے سے حاصل کرے۔ اگر حلال طریقے سے اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، اور اگر حرام طریقے سے حاصل کرے گا تو اس کے اختیار کی بنیاد پر سزا دی جائے گی۔ اگرچہ ہوگا وہی جو اس نے لکھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے کہ حلال طریقے سے کمائے گا حرام طریقے سے، لیکن چونکہ اس کا اختیار اس کے اندر داخل ہے حرام یا حلال طریقے کے سلسلے میں، اس لیے اس کو سزا اس کے اختیار کی بنیاد پر دی جائے گی۔